حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ انسان کو اپنی جان سے پیار ہے، ابراہیم نے جان بھی قربان کی۔ انسان کو اپنے مال اور وطن سے پیار ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ اور اپنی جان کے بعد اگر انسان کے نزدیک انتہائی پیاری ہستی اگر کوئی ہے تو اس کی اولاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں چیزوں کے حساب سے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں سرخرو ہوئے، اور سب سے بڑی آزمائش یا اپنی جان کی ہوتی ہے یا اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔ 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو رب نے پہلا بیٹا دیا۔ عمر مبارک 90 سال، اور وہ بھی جب حضرت سارہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل، آپ کے پاس اولاد نہیں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری جو باندی ہے جو مصر کے بادشاہ نے مجھے تحفے میں دی تھی وہ نوجوان ہو گئی ہے جس کا نام حاجرہ ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح فرمائیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اولاد سے نوازے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کو پیارا بیٹا اسماعیل عطا فرمایا۔ یہ پہلا بیٹا تھا جو 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کی گودی میں آیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی، 30 سال کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سارہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت حاجرہ سے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک عجیب رب العالمین کی قدرت اور کمال ہے کہ جب حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم اپنے گھر کے آنگن میں موجود تھے تو فرشتے آ گئے۔ فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی طرف، جو حضرت ابراہیم کے چچیرے بھائی تھے، اور ان کا علاقہ، وہ بھی نبی تھے لیکن ان کا علاقہ دوسرا تھا۔ آئے ان کی طرف تھے، لیکن پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی صورت میں آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے۔ جب دیکھا کہ میرے پاس بڑے عظیم مہمان، معصوم شکل و صورت رکھنے والے میرے پاس مہمان آئے ہیں، تو ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا، جیسے آج کی زبان میں آپ باربیکیو کہتے ہیں، بھون کے بچڑا مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ کھا نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم پریشان ہوئے کہ یہ مہمان ہیں، لیکن میں نے جو ان کی مہمان نوازی کی ہے یہ کھا نہیں رہے۔ فرشتے بولے، انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، ہم کھانے سے پاک ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم ان چیزوں سے پاک ہیں۔ فرمایا تم آئے کیسے ہو؟ عرض کیا، ہم لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی ہے، عمل لواطت میں، مرد مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے لگے ہیں، اور یہ وبا ان میں پھیل گئی ہے، ہم اللہ کے حکم سے انہیں برباد کرنے آئے ہیں۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ ادھر جانے سے پہلے میرے پیارے خلیل کے پاس جاؤ، اور فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، سورہ الصافات، ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری سنائی، اور فرشتوں
فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، رب فرماتا ہے کہ آپ دونوں کو اللہ اولاد دینے والا ہے۔ حضرت سارہ پاس کھڑی ہیں، تو جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے حیرانگی سے کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا، میری عمر 100 سے اوپر ہو گئی اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال ہو گئی، اب بیٹا۔ کمال قدرتوں کا مالک ہے، اگر دینا ہوتا تو جوانی میں دیتا، جوانی میں بھی وہی دیتا ہے، کوئی دوسرا خدا تو نہیں کہ جو جوانی میں جس نے نہیں دیا تو بڑھاپے میں پہلے خدا نے کہا کہ میں دیتا ہوں، خدا تو وہی ہے، تو جو اب دے رہا ہے وہ جوانی میں اس نے نہیں دیا۔ ملائکہ نے عرض کیا ہے ابراہیم، اللہ نے فرمایا ہے کہ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے، آنے والے بیٹے کی ماں سارہ ہوگی اور اس کا نام اسحاق ہوگا اور اس کے بیٹے کا نام یعقوب ہوگا۔ کمال نہیں ہے کہ بیٹا ابھی آیا نہیں اسحاق، لیکن بیٹے کو رب جو بیٹا دے گا اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور آپ کی اولاد سے جتنے نبی آئے ان کو بنی اسرائیل اس لیے ہی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی ہیں بنی اسماعیل۔ حضرت ابراہیم کو حضرت سارہ سے جو بیٹا رب نے دیا وہ حضرت اسحاق تھے، اور حضرت اسحاق کو جو بیٹا دیا وہ حضرت یعقوب تھے، حضرت یوسف کے والد محترم، اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے بھائیوں کی اولاد میں سے باقی سارے انبیاء آئے، جن میں تمام انبیاء کا تذکرہ ہے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت یونس علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے، میں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ پورے 200 سال ہونے کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد 130 سال کے بعد جب آپ کی عمر 130 سال ہوئی تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اب حضرت اسحاق کی ولادت کے بعد حضرت سارہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شادی فرمائی، اس شادی سے آپ کے 7 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور شادی فرمائی، اب آپ کی عمر 140-50 سال کے لگ بھگ ہے، اور اس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، 7 3 10 7 اور 4 بیٹے اس سے ہوئے، 4 11، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو ملا کے کل 13 بیٹے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حضرت ابراہیم کا، جس کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ باقی جو اولاد ہوئی آپ کی، باقی 12 لڑکے، یہ حضرت اسماعیل کی آج کے دن، یہ 10 ذوالحجہ کو آج کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی انتہا فرمائی، اور حضرت ابراہیم کو 12 بیٹے حضرت اسماعیل کے بعد عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، اپنی جان کی بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان قربان کی۔ حالانکہ جب نار نمرود، وہ کہتے ہیں کہ اتنی آگ اونچی تھی نا، وہ لکڑیاں اتنی زیادہ ڈھیر لکڑیوں کا اکٹھا ہوا تھا کہ جب آگ لگائی گئی تو آسمانوں میں اڑنے والے پرندے بھسم ہو کے نیچے گرتے تھے، اتنا بہت زیادہ لکڑیوں کا انبار تھا، اور اس کو جب آگ لگی اس کے شعلے اتنے اونچے تھے کہ آسمانوں میں اڑنے والے پرندے جب اس میں سے گزرتے جھلس کے نیچے گر پڑتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے جب آگ کی طرف جھونکا جانے لگا تو ملائکہ رو پڑے، بارشوں کا فرشتہ آیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ حکم اجازت عطا فرما، میں بارش برسا دوں۔
پوری خدا کی خدائی میں خدا کا نام لینے والا ایک ابراہیم، اور ساری خدائی اس کو تیرا نام لینے کی وجہ سے آج آگ میں جلانے لگی ہے۔ اے اللہ اجازت عطا فرما کہ ہم اس آگ کو بجھا سکیں۔ رب العالمین نے پوچھا کہ اے میکائیل، کیا تجھ سے میرے ابراہیم نے مدد مانگی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا اگر نہیں مانگی تو کس سے مانگ رہا ہے؟ جبریل امی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں بھی حاضر ہوا اور عرض کیا ابراہیم کا فراق میں جلانے لگے ہیں، منجنیق حرکت میں آ گئی ہے، آپ آگ میں گر جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کی طرف سے پیغام ہو تو میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے جبریل، جس کے نام لینے کی وجہ سے میں آگ میں جا رہا ہوں وہ میرا رب میرے حال سے واقف ہے، اگر اس کو منظور ہے اس کے نام پہ جل جانا تو میں جل جاؤں گا، اور اگر اس کو منظور نہ ہوا تو وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے، یہ جواب جب جبریل نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر جس پر توکل میرے ابراہیم نے کیا وہ رب حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دے گا۔ ادھر سے سفر شروع ہوا، منجنیق سے گرے آپ، منجنیق سے آگ میں گرے، منجنیق سے سفر ابراہیم کا گرنے کا شروع ہوا آگ میں۔ حضرت جبرائیل سدرہ پہ ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل ابراہیم منجنیق سے آگ کی طرف جا رہے ہیں، گر رہے ہیں، ان کے آگ کی طرف پہنچنے سے پہلے میرا حکم ہے تو سدرہ سے جا کے اس آگ کو میرا پیغام سنا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرا پیغام لے کے جا، آگ کو کہہ دے اے آگ خبردار، تجھ میں میرا پیارا خلیل ابراہیم آیا ہے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اگر سلامتی والی سلامن کا لفظ رب نہ فرماتا تو شاید حضرت ابراہیم آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ سردی سے یخ ہو کے فوت ہو جاتے۔ رب العالمین نے ساتھ برتن کے ساتھ سلامن فرمایا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ صرف ٹھنڈی نہ ہونا، کہیں سردی نہ لگ جائے ابراہیم کو، ٹھنڈک نہ ہو جائے، بردم و سلامن میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس دن کسی تندور میں کسی چولہے میں آگ نہیں جلی، ہر آگ نے یہی سمجھا شاید حکم میری طرف ہے، کوئی پوری کائنات میں آگ نہیں جلی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ وَسَلَامًا کا لفظ نہ ارشاد فرماتا تو اس کے بعد بھی آگ نہ آتی۔ اللہ نے وَسَلَامًا کا لفظ استعمال فرمایا کہ جہاں ضرورت ہو آگ کی وہاں آگ آئے، لیکن جو آگ ابراہیم جس میں جا رہا ہے حکم اس کی طرف ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اقبال نے جو کہا تھا غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، یہ اسلام کی داستان ہی یہی ہے۔ غریب ہے، سادہ ہے، غریب کا معنی ہے وہ غریب نہیں جو پنجابی میں ہم لیتے ہیں، غریب عربی کا لفظ ہے، غربت کا معنی ہے اجنبیت، اجنبیت، غریب و سادہ، اجنبی اور سادہ، و رنگین ہے داستان حرم، سادہ بھی ہے، غریب بھی ہے اور رنگین بھی ہے یہ حرم کی داستان۔ کیوں؟ نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، جس قربانی کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی تھی اس کی انتہا میرے محمد عربی کے نواسے نے میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے 72 کٹا کے اپنی جان بھی نچھاور کر کے اس قربانی کی انتہا فرما دی۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، میں دو بلکہ علماء مفسرین فرماتے ہیں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا، آپ نے آگ کی طرف چھلانگ لگا دی تھی،
اب آگے اللہ نے بچا لیا. اور اسی طرح جب حکم ہوا کہ میں اپنے پیارے کو ذبح کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنیا، مضمون قرآن میں ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں اللہ کے حکم سے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے. اب بیٹے نے یہ نہیں کہا خواب کا واقعہ ابا جی میری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، اب بیٹے کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا، یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، جو بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. پیغمبر فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل کو لٹایا، گلے پہ چھری رکھی، تو رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا کہ جلدی جا، جلدی جا، دمبا پیش کر. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا وہ دمبا جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، جو جنت سے آیا وہ کون سا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، جب ان میں جھگڑا ہوا ایک عورت کے حوالے سے، کہ قابیل کہتا ہے کہ یہ حسین ہے، میں اس سے شادی کروں گا، تھی اس کی سگی بہن، اور سگی بہن حابیل کی بھی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ایک جوڑا جو ہے وہ دوسرے جوڑے سے شادی کرے، آپس میں نہ کرے، کیونکہ اس وقت ابتدا تھی اور یہ جائز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بڑھانا تھا. اب حضرت حابیل جو ہیں ان کی جو ہمشیرہ تھی وہ صورت میں پوری تھی، اور قابیل کی ہمشیرہ بڑی خوبصورت تھی. اب قانون تو یہ تھا کہ حابیل قابیل کی ہمشیرہ سے شادی کرے جو بہت خوبصورت تھی، اور قابیل حابیل کی ہمشیرہ سے شادی کرے جوڑے سے جو پوری صورت والی تھی. اس نے کہا مجھے قبول نہیں. المختصر وہ لمبا واقعہ ہے. وہ کہتا ہے حضرت آدم کو کہ یہ میں کیسے پہچانوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا یہ جو قابیل تھا نا یہ زراعت کرتا تھا، اور حابیل جو تھا وہ اجڑ چراتا تھا، جانور چراتا تھا. حضرت آدم نے فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرنے کے لیے اپنی پیاری چیزیں لے آؤ، اللہ کی طرف سے آگ آئے گی، جس کا صدقہ رب نے قبول کیا اس کو آگ اپنے ساتھ لے جائے گی. اب حابیل نے خوبصورت سا دمبا اپنے اجڑ میں سے لیا، اللہ کی بارگاہ میں سامنے میدان میں رکھ دیا، حضرت آدم سامنے ہے. اور جو قابیل ہے اس نے ردی سی زراعت کی جو گندم تھی یا جو بھی زرعی اجناس میں سے جو تھا، جو ردی سی چیزیں تھیں وہ لا کے رکھ دی. اب حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ دونوں نے ہدیہ رکھ دیا ہے، جس کی قربانی تو نے قبول کرنی ہے کر لے. آسمان سے آگ آئی، وہ ردی چیزیں ادھر ہی رہ گئی، اس دمبے کو ساتھ لے گئی. جب حضرت اسماعیل ابراہیم کی چھری کے نیچے آئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آدم کے بیٹے والا دمبا جنت میں ہے، جاؤ اسے لے جاؤ اور حضرت اسماعیل کی چھری کے نیچے رکھ دو. حضرت اسماعیل کو سائیڈ پہ کیا، حضرت ابراہیم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، آنکھیں بند ہیں، چھری ایک ہاتھ گردن پہ ہے، دوسری ہاتھ میں چھری ہے. وہ چھری اپنے بیٹے کے نرم و ملائم گردن پہ رکھی کہ میں رب کے حکم کی تعمیل کروں. اور جب اللہ نے دیکھا کہ اب ابراہیم مکمل تیار ہو گئے ہیں تو اللہ رب العالمین نے دمبا بھیجا. اب یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بچے تو تھے اسماعیل، کفارہ دینا تھا اسماعیل نے، لیکن دیا رب نے. کمال نہیں ہے؟ اب جان تو بچ رہی ہے اسماعیل کی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ حکم کرے کہ اے اسماعیل تو
قربانی دے، میں نے تیری جان بخش دی، دمبا دے دے۔ اسماعیل تو جان دے رہا ہے، اس کو کفارے کے طور پہ دمبا نہیں کہا، دمبا رب نے خود دیا۔ یہاں بڑا لطیف سا نکتہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں رب کا محبوب تھا۔ اللہ نے اپنا محبوب بچانے کے لیے اسماعیل سے اس کا کفارہ لینے کی بجائے اللہ نے اپنے حبیب کو بچانے کے لیے، اپنے حبیب کے سر کا صدقہ دینے کے لیے اسماعیل کو ہٹا کے اس کی جگہ جو دمبا رکھا وہ رب نے حضرت اسماعیل کی طرف سے فدیہ عطا فرما دیا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ دوسرا ذبیحہ کون؟ ایک ذبیح حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آب زمزم دب گیا تھا، مٹی کے نیچے تھا، کوڑا کرکٹ تھا، اوپر بت پڑے تھے کافروں کے۔ عبد المطلب نے کوشش کی کہ میں بتوں کو ہٹا کے، مٹی ہٹا کے یہ آب زمزم کا چشمہ کھول دوں تاکہ لوگ فیض حاصل کریں۔ مکے والے آگے، انہوں نے کہا ہم بت نہیں ہٹانے دیں گے۔ اب عبد المطلب کمزور تھے دنیاوی حوالے سے پورے مکے کے سامنے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے 10 بیٹے دے، میں ان کو اپنے ساتھ ملا کے تیرے گھر کے یہ آب زمزم کو مٹی سے صاف کروں گا، اور اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان میں سے میں 1 بیٹا تیرے راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب 10 بیٹے ہو گئے، حضرت عبد المطلب میرے پیغمبر کے دادا جان 10 بیٹوں کو لے کے آئے، کسی کی جرت نہیں تھی ان کو روکے، وہ تکائے، مٹی صاف کی، آب زمزم کا چشمہ باہر نکالا، وقت گزر گیا، اللہ نے دل میں خیال پیدا کیا ابراہیم 10 بیٹے بھی آ گئے، میرا گھر بھی پاک اور صاف ہو گیا، لیکن تیری وہ منت پوری نہیں ہوئی، اپنا بیٹا قربان کر۔ اب لوگوں کو بلایا، برادری کو بلایا، ننیال ددیال بیٹوں کے ان کو بلایا اور کہا کہ میں یہ منت بھول گیا تھا وہ پوری کرنی ہے، بتاؤ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کرہ ڈالو، جس کے نام کا کرہ نکلا وہ قربان کر دو۔ بیٹوں کو بلایا، پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ 10 کے 10 بیٹے کہتے ہیں کہ ہم سب کو قربان کر دو، حضرت عبد المطلب کو، کہ ہم سب کو قربان کر دو، ہم حاضر ہیں۔ لیکن کرہ ڈالا، کرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام۔ عبداللہ اتنے حسین تھے کہ جب باہر گھر سے نکلنا ہوتا تھا لوگوں کو پتا ہوتا تھا فلاں ٹائم نکلنا ہے، ان کا دیدار کرنے کے لیے باہر لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ اتنے حسین تھے، یہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مکے کے سخت دل لوگ ان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے ان کے گھر کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نسل، یہ آد، حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد پھر کرہ نکلا عبداللہ کے نام، عبداللہ کو ذبح کرنے لگے، ددیال اور ننیال آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ حسین بیٹا ہم کبھی بھی قربان نہیں کرنے دیں گے، اس کے بدلے 9 کے 9 کر دو، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب حضرت عبد المطلب نے ایک کہن سے پوچھا جو اس زمانے کا بہت بڑا عالم تھا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا تمہارے خاندان میں خون بہا کتنا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بندہ کسی اور برادری کے بندے کو قتل کر دے یا کوئی اور برادری تمہارے بندے کو قتل کر دے تو خون بہا کتنا لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا 10 اونٹ ہم لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ 10 اونٹ کھڑے کرو میدان میں اور عبداللہ کو بھی کھڑا کرو، ایک پرچی پہ لکھو 10 اونٹ، دوسری پرچی پہ لکھو عبداللہ، کرہ ڈالو، اگر کرہ اونٹوں کے نام نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دو، عبداللہ بچ گیا، اور اگر پھر بھی کرہ عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ اور کھڑے کر دو، 10 اونٹ اور کھڑے کر دو۔ پہلی بار کرہ نکلا، کرہ عبداللہ کے نام، 10 اونٹ اور کھڑے کیے،
پھر قرہ ڈالا، قرہ نکلا عبداللہ کے نام، پھر 10 اور اونٹ کھڑے کیے، قرہ ڈالا، قرہ نکلا عبداللہ کے نام، پھر اور 10 اونٹ کھڑے کیے، قرہ ڈالا، قرہ نکلا عبداللہ کے نام، پھر 5ویں مرتبہ 50 اونٹ کھڑے کیے میدان میں اور قرہ ڈالا، قرہ نکلا عبداللہ کے نام، 60 اونٹ کھڑے کیے، قرہ ڈالا، قرہ نکلا عبداللہ کے نام، حتیٰ کہ 9 مرتبہ ہر بار قرہ نکلا عبداللہ کے نام۔ جب 100 اونٹ کھڑے کیے 10ویں بار قرہ ڈالا، تو جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرہ نکلا اونٹوں کے نام۔ اللہ نے فرمایا اب اونٹ ذبح کر دو۔ تو گویا علماء مفسرین یہاں لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے انسان کی قیمت تھی 10 اونٹ، حضرت عبداللہ کے قدموں کا صدقہ بلکہ آپ کو بچایا اس لیے گیا کہ محمد عربی آپ